مسئلہ صحابی کا نہیں، مسئلہ نبی علیہ السلام کا ہے۔ اگر وہ صحابی کے مقابلے میں صحابی رہتا اور حضور کی حدیثیں نہ ہوتی تو پھر ہم چپ کر جاتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خاموش نہیں ہے تو ہم کیسے خاموش ہو جائیں؟ اب یہ اس کا بھونگا جواب سنو۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مرزا کا یہ کہنا ہے اور مرزا کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور بالخصوص صحابی ابن صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بکواس کرتے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کیا مرزا عوام کو یہ بتانا چاہتا ہے؟ اور حالانکہ میں بخاری و مسلم سے آپ کو حدیثیں دکھاتا ہوں کہ میرے آقا و مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، میں تمہیں کہوں گا کہ خدا کے لیے بخاری شریف پڑھتے وقت اپنی آنکھوں سے بغض معاویہ کا چشمہ اتار کر پڑھا کر، تاکہ تمہیں اس طرح کی حدیثیں بھی نظر آئیں جس میں سرکار نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو۔ کیا صحابی میں حضرت امیر معاویہ شامل نہیں ہے؟ اور لا تسبوا، یہ جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کا صیغہ ارشاد فرمایا، کیا اس کے اندر اے مرزا تو شامل نہیں ہے؟ کیا تجھے حکم نہیں ہے؟ یہ لیکن اس حدیث کے ساتھ بھی خیانت کی ہے ہمارے علماء نے، یہ حدیث پوری بیان ہی نہیں کی انہوں نے۔ بخاری رحمت اللہ علیہ جو حدیث لے کر آئے ہیں، کوئی عالم یہ حدیث پاک پڑھ کر بیان کرتا ہے کہ اس نے حدیث میں خیانت کی؟ اگر عالم نے خیانت کی باقول تیرے، تو پھر مجھے یہ بتا کہ یہ فتویٰ پھر امام بخاری پر بھی لگتا ہے، کہ تو امام بخاری پر بھی یہ فتویٰ لگا کہ تم کہو لعنت اللہ علی شرکم، کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو میں تو یہی کہوں گا اے مرزے تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہو، اے مرزے تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہو، اے مرزے تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ ایک اہل حدیث عالم کا کہنا ہے کہ آپ لوگ ایک صحابی کی وجہ سے بخاری مسلم کی روایات پہ سکوت کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ نبی کی صحبت یافتہ، یار یہ میں کئی دفعہ بیان کر سکوں، مسئلہ صحابی کا نہیں، مسئلہ نبی علیہ السلام کا ہے۔ اگر وہ صحابی کے مقابلے میں صحابی رہتا اور حضور کی حدیثیں نہ ہوتی تو پھر ہم چپ کر جاتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خاموش نہیں ہے تو ہم کیسے خاموش ہو جائیں؟ اس کلپ کے اندر اس سے سوال کیا گیا، ایک اہل حدیث عالم کا کہنا ہے کہ آپ لوگ ایک صحابی کی وجہ سے بخاری اور مسلم کی روایات پر سکوت کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ نبی کی صحبت یافتہ، یہاں کہنے کے بعد مرزا کی زبان پر لگام آ جاتی ہے اور وہ چپ ہو جاتا ہے، آگے نہیں پڑھتا۔ مجھے تو لگتا ہے شاید سوال میں آگے لکھا ہوا تھا امیر معاویہ نبی کی صحبت یافتہ ہے تو کچھ شرم کر لے، اس نے آگے نہیں پڑھا۔ اور اب اس سوال کے جواب میں یہ آگے کہتا کیا ہے، سنیے گا، کہتا ہے مسئلہ صحابی کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ صحابی کے مقابلے میں صحابی رہتا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہ ہوتی تو چپ کر جاتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش نہیں تو ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ اب یہ اس کا بھونگا جواب سنو۔ حالانکہ میں اب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کیا ہیں صحابہ کے بارے میں، یہ جو کہتا ہے، اور اس کلپ سے یہ بھی بات ثابت ہوئی، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مرزا کا یہ کہنا ہے اور مرزا کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور بالخصوص صحابی ابن صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بکواس کرتے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کیا مرزا عوام کو یہ بتانا چاہتا ہے؟ اور حالانکہ میں بخاری و مسلم سے آپ کو حدیثیں دکھاتا ہوں کہ میرے آقا و مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے 3673۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اور تم میں سے کوئی اوت پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا بھی مد یا اس کا ہاف، آدھا، فرمایا صدقہ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مرزا صاحب بتائیے، کیا لا تسبوا اصحابی
بتائیے کہ اصحابی سیغہ کون سا ہے، اور کیا اصحابی کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں ہے؟ اور میں تمہیں کہوں گا کہ خدا کے لیے بخاری شریف پڑھتے وقت اپنی آنکھوں سے بغض معاویہ کا چشمہ اتار کر پڑھا کر، تاکہ تمہیں اس طرح کی حدیثیں بھی نظر آئیں جس میں سرکار نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو۔ کیا صحابی میں حضرت امیر معاویہ شامل نہیں ہے؟ اور لا تسبوا، یہ جو میرے نبی علیہ السلام نے نہیں کا صیغہ ارشاد فرمایا، کیا اس کے اندر اے مرزا تو شامل نہیں ہے؟ کیا تجھے حکم نہیں ہے؟ اور مرزے کا یہ کلپ سماعت کیجئے۔ میرے صحابہ کو برا نہ کہو حدیث نبی ہے۔ کیا کسی حدیث میں ہے کہ میرے صحابہ کی غلطیاں نہ بیان کرو، جو قرآن مجید میں بھی موجود ہیں؟ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں یہ آیا ہو۔ یہ حدیث ٹھیک ہے یہ، لیکن اس حدیث کے ساتھ بھی خیانت کی ہے ہمارے علماء نے۔ یہ حدیث پوری بیان ہی نہیں کی انہوں نے، جس کے اندر اس سے سوال ہوتا ہے کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیا کوئی ایسی حدیث ہے؟ کہتا ہے ہاں حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے، لیکن ہمارے علماء نے اس حدیث کے ساتھ خیانت کی ہے۔ یہ اس کے جملے ہیں، پوری حدیث بیان نہیں کرتے، ہمارے علماء نے اس حدیث کے ساتھ خیانت کی ہے۔ میں مرزا سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ اگر کوئی بخاری شریف کی یہ حدیث پاک 3673 نمبر حدیث پڑھ کے وہ بیان کر دیتا ہے، کیا اس نے حدیث میں خیانت کی؟ اگر، اور میں یہاں ناظرین کو بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ مرزے کی چال دیکھیے، یہ لوگوں کو علماء سے کیسے متنفر کر رہا ہے، لوگوں کے ذہن میں علماء کی اہمیت کیسے کم کر رہا ہے۔ اور اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لے کر آئے ہیں، کوئی عالم یہ حدیث پاک پڑھ کر بیان کرتا ہے، کیا اس نے حدیث میں خیانت کی؟ اگر عالم نے خیانت کی باقول تیرے، یہ حدیث ٹھیک ہے یہ، لیکن اس حدیث کے ساتھ بھی خیانت کی ہے ہمارے علماء نے۔ یہ حدیث پوری بیان ہی نہیں کی انہوں نے۔ تو پھر مجھے یہ بتا کہ یہ فتویٰ پھر امام بخاری پر بھی لگتا ہے، پھر تو امام بخاری پر بھی یہ فتویٰ لگا کہ انہوں نے حدیث میں خیانت کی۔ اور میں ناظرین اکرام سے کہوں گا کہ اگر اس کا بس چلتا نا، یہ امام بخاری پر بھی فتویٰ لگا دیتا۔ صرف امام بخاری پر فتویٰ اس لیے نہیں لگاتا کہ اس کی دکانداری اور ڈرامہ بازی بند ہوتی ہے، اور صرف یہ امام بخاری پر فتویٰ نہیں آتا مرزا صاحب، بلکہ یہ امام مسلم پر بھی فتویٰ آتا ہے کہ یہ انہوں نے حدیث سے خیانت کی ہے۔ شاید تم نے آنکھیں کھول کر مسلم شریف نہیں پڑھی، امام مسلم 3 حدیثیں لے کر آئے ہیں۔ ایک حدیث ہے 6487، ایک ہے 6488 اور ایک ہے 6489۔ اور تم جو کہتے ہو کہ امام مسلم مکمل حدیث لے کر آئے ہیں، وہ صرف 6488 ہے، حالانکہ جیسے امام بخاری لے کر آئے اسی انداز کے اندر اتنی حدیث امام مسلم نے 6487 میں بیان کی حضرت ابو ہریرہ سے، اور 6489 کے اندر حضرت ابو معاویہ سے یہ حدیث بیان کی، اور اتنی بیان کی جتنی امام بخاری نے بیان کی ہے۔ اور یہ فتویٰ صرف ان تک نہیں آتا، صحیح ترمذی شریف پر بھی لگتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی 3861 حدیث نمبر کے اندر یہ حدیث لے کر آئے ہیں، اور وہ اتنی حدیث بیان کی جتنی امام بخاری نے بیان کی ہے۔ اور سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح سنن ابن ماجہ آپ 161 نمبر حدیث لے کر آئے، اور اتنی حدیث بیان کی جتنی امام بخاری نے بیان کی۔ اور صحیح ابو داؤد شریف وہ بھی یہ حدیث لے کر آئے 4658 نمبر حدیث، اور اتنی حدیث بیان کی جتنی امام بخاری نے حدیث بیان کی۔ تو کہتا ہے کہ علماء نے خیانت کی۔ علماء کا مقام و مرتبہ اور ان کی عزت لوگوں کے ذہنوں میں کم نہ کر۔ اور آئیے میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور فرامین سناتا ہوں۔ جو یہ کہتا ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کے خلاف اس لیے بکواس کرتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے فرامین، وہ مسئلہ صحابی کا نہیں، مسئلہ نبی علیہ السلام کا ہے۔ اگر وہ صحابی کے مقابلے میں صحابی رہتا اور حضور کی حدیثیں نہ ہوتی تو پھر ہم چپ کر جاتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خاموش نہیں ہے تو ہم کیسے خاموش ہو جائیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 3862، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کے راوی ہیں۔
کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی۔ مرزا انجینئر یہ حدیث پاک بھی پڑھ لے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے اصحاب کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذوا غرضا من بعدی، اور میرے بعد میرے کسی بھی صحابی کو نشانہ نہ بنانا۔ یہ جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہاں تو واضح طور پر فرمایا لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے بعد کسی بھی صحابی کو۔ اب اس کے اندر حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں، فرمایا ان کو نشانہ نہ بنانا۔ اور تو آئے دن بکواس کرتا ہے، آئے دن حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولتا ہے۔ اور آگے حدیث پاک سنیے، کمال کے حدیث کے الفاظ ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جنہوں نے میرے صحابہ سے محبت کی انہوں نے میری وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے محبت کی۔ اور فرمایا ومن ابغضہم فیبغضنی ابغضہم، فرمایا جنہوں نے میرے صحابہ سے بغض رکھا انہوں نے میرے بغض کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض رکھا۔ مجھے تو لگتا ہے تو حضرت امیر معاویہ سے جو بغض رکھتا ہے میرے آقا کی اس حدیث کے تحت، تو سرکار علیہ السلام کے بغض کی وجہ سے بغض رکھ رہا ہے، ورنہ تو کبھی بھی بغض نہ رکھتا۔ آئے دن تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ تان و تشنیع کرتا ہے۔ اور سنیے ایک اور حدیث پاک، یہ بھی جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، 3866 نمبر حدیث پاک۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی کمال کی حدیث پاک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذی یسبون صحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، فرمایا جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کو گالی دے رہا ہے، میرے صحابہ کو برا بھلا کہا رہا ہے، فرمایا میرا آقا نے حکم دیا فقولوا، تم کہو لعنت اللہ علی شرکم، کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو میں تو یہی کہوں گا اے مرزے تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہو، اے مرزے تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہو، اے مرزے تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہو کہ تو نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بکواس کرتا ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، مجھے لگتا ہے مرزا نے یہ حدیث نہیں پڑھی۔ اور پھر کہوں گا مرزا صاحب اپنی آنکھوں سے بغض معاویہ کا چشمہ اتارو، اور اتار کے پر پھر تمہیں یہ حدیث نظر آئے گی۔ میرا آقا نے ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو وہ تم سے بہتر ہیں، میرے صحابہ کی عزت کرو۔